میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ایک بہت ہی زیادہ ضروری اور اہم مسئلہ کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ ناپاکی کا غسل کرتے ہیں تو اس میں وہ شیمپو اور صابن اس کے بغیر سمجھتے ہیں کہ غسل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ غسل کے 3 فرض ہیں اور تینوں وہ آپ کو معلوم ہوں گے۔ جب آپ نے وہ تینوں فرض پورے کر لیے تو آپ پاک ہو گئے، چاہے آپ نے صابن، شیمپو، تیل وغیرہ استعمال نہیں بھی کیا، پھر بھی آپ پاک ہو گئے، کیونکہ ان چیزوں کے ساتھ شریعت کو کوئی تعلق نہیں۔ یہ چیزیں ایک خارجی چیزیں ہیں، یہ آپ اپنی صفائی کے لیے کرتے ہیں کہ آپ کے بال جو ہیں وہ صاف ہو جائیں، تو اس کے لیے آپ شیمپو استعمال کرتے ہیں، جسم پہ میل کچیل نہ ہو، جسم صاف ہو، اس کے لیے آپ صابن استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا تعلق صفائی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق پاکی کے ساتھ نہیں ہے۔ جب آپ نے شریعت کے مطابق غسل کر لیا اور شریعت کے جو فرائض ہیں ان کو پورا کر لیا تو آپ پاک ہو گئے۔ اور شریعت کے فرائض کیا ہیں؟ سب سے پہلا غرارہ کرنا، کلی کرنا، اور اس میں آدمی غرارہ کرے تو پانی اچھے طریقے سے حلق تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ غرارہ کرنا چاہیے، ورنہ اصل چیز کلی کرنا ہی ہے، اور کلی بھی ایسی ہو کہ پورے منہ میں پانی پہنچے۔ اور نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا اور اس کو انگلی کے ساتھ نرم ہڈی تک پہنچانا۔ بہت سارے لوگ اس میں سانس کے ذریعے پانی کو اوپر کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ڈاکٹری لحاظ سے بسا اوقات نقصان ہو جاتا ہے کہ پانی زیادہ اوپر پہنچ جاتا ہے، دماغ تک پہنچ جاتا ہے، اور آدمی بجائے غسل کرنے کے ہسپتال میں پہنچا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے انگلی کے ساتھ، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ، جو سب سے چھوٹی ہے، اس کے ساتھ پانی کو اوپر تک پہنچانا نرم ہڈی تک، اور وہ پانی ناک کے اندر پہنچ جائے گا تو وہ غسل مکمل ہو جائے، یہ فرض مکمل ہو جائے گا۔ اس میں سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی یہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور نمبر 3، سارے جسم کے اوپر ایک مرتبہ پانی ڈالنا، پانی اچھی طریقے سے ڈالنا۔ اور یاد رکھیں کہ پانی جو شریعت کے اندر مقدار ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے جسم پہ پانی بہہ کے 2-4 قطرے نیچے گر جائیں تو شریعت اس کو شمار کر لیتی ہے پانی کا بہنا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ بہائیں پانی، بسا اوقات پانی کی کمی ہوتی ہے، تو آپ اس میں یہ اندازہ رکھیں کہ پانی سارے جسم پہ پہنچ کر 2-4 قطرے نیچے گر جائیں، بس شریعت کا حکم پورا ہو گیا۔ اور اس کے اندر خصوصاً ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات ناف کے اندر ایسی ہی آنکھوں کی ان جگہ پہ، ایسے ہی بغلوں کے نیچے، یہ جگہ ایسی ہیں کہ جن کے اندر آدمی کو خیال کر کے پانی پہنچانا پڑتا ہے، ورنہ عام روٹین کے مطابق پانی نہیں پہنچتا۔ تو لہٰذا ان جگہوں کا خیال کرنا چاہیے اور پانی کو ان جگہوں میں پہنچانا چاہیے، اور پھر جب پانی پہنچے گا تو پھر آپ کا جسم پورے طریقے سے ہے وہ تر ہو جائے گا، اور شریعت کا حکم پورا ہو جائے گا، اور آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ شریعت کا یہ 3 فرض ہیں، جب آپ نے تینوں فرض مکمل کر لیے تو آپ کا غسل ہو گیا۔ ان کے علاوہ سنتیں ہیں، سنتیں اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ ان کو نہیں پورا کرتے تو آپ کا غسل ہو گیا، آپ پاک ہو گئے۔ بس یہ ہے کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اضافی ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ باقی یہ جو صابن ہے یا شیمپو ہے یا تیل ہے یا تولیہ ہے، یہ چیزیں نہ فرائض کے اندر ہیں، نہ سنتوں میں ہیں، نہ مستحبات میں ہیں، یہ ایک اضافی چیزیں ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ جو ہمارے باپ دادا وغیرہ گزر گیا ان کے دور میں بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ حالانکہ دین جو ہے یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے، اور پھر دین اسلام جو ہے یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں فرض ہوتی تو پھر اس وقت سے فرض ہوتی۔ تو ایسے ہی بہت سارے لوگوں کو عام طور پہ یہ بھی مسئلہ پیش آتا ہے کہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔